نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ڈاکٹر محمد رفعت مرحوم سب سے جدا سب کا رفیق۔ ڈاکٹر محمد رفعت مرحوم کے انتقال کو تقریباً 1 ماہ گزر گئے۔ اب وہ تحریک اسلامی ہند کے اجتماعی حافظے کا قیمتی سرمایہ ہے۔ ان کی یادوں کے نقوش گزرتے ہوئے وقت کے اندھیرے میں مزید روشن ہوتے جائیں گے، کیونکہ یہ نقوش قرض، ادھار، اشتہار یا مانگے کے اجالے کے مرہون منت نہیں ہیں، بلکہ ایمانی کردار کے نور سے منور اور فکر اسلامی کی تابانی سے روشن ہے۔ پروفیسر رفعت کی سب سے اہم شناخت یہ تھی کہ ان کا اسلوب حیات بڑا فطری اور اوریجنل تھا۔ وہ احسن تقویم کی اپنی فطری ساخت پر قائم رہے اور مکمل طور پر اپنی سادہ و فطری ادا پر قانع اور ذات کی ہلکی بھینی بھینی خوشبو پر مطمئن رہے، یہاں تک کہ اپنی انہی خاص اداؤں کے ساتھ بیماری اور لاک ڈاؤن کو بھی جھیلتے ہوئے بالآخر اپنے رب سے جا ملے۔ میرا مشاہدہ ہے کہ انہوں نے کبھی کسی کی اچھی ادا کی بھی نقل نہیں کی اور نہ اس کی خواہش کا اظہار ہی ان سے کبھی سنا۔ انہوں نے چلتے پھرتے سکے رائج الوقت اور غالب فیشن کی پیروی کو بھی کبھی لائق اعتنا نہیں سمجھا۔ وہ اپنی خاص طرح پر قائم رہے۔ سمندر میں جس طرح سیپ کے اندر گوہر پلتا ہے، جس کے ظاہر سے موتی کی کوئی چمک نمایاں نہیں ہوتی بلکہ ایک طرح کا تضاد ہوتا ہے، سیپ دیکھنے میں جیسا لگتا ہے سب جانتے ہیں۔ یہ مثال ان پر بھی صادق آتی ہے۔ ان کا ظاہر سیپ کی مانند اور باطن موتی کی طرح تھا۔ بعض لوگ ان کی اس بات کو گلرفائی کر دیتے تھے، حالانکہ یہ بات گلرفائی کرنے کی نہیں ہے۔ ہمارے یہاں ظاہر و باطن دونوں کو سنوارنے کی ہدایت ہے۔ لباس سطرپوشی کا صرف ذریعہ ہی نہیں، زینت کا سامان بھی ہے۔ یہ چیزیں ان کے یہاں اچھی اس لیے لگتی تھیں کہ ان کی اپنی فطری طبیعت کا حصہ بن چکی تھی اور کبھی باطن کا پردہ بھی بن جاتی تھی۔ اس دور خود نمائی میں لباس وضاقت خراش تراش، ذات کا چلمن یا نمائشی پیکنگ بن گئی ہے۔ اس لیے کسی شخص کا دہقانی انداز یا کسی کی ان چیزوں سے بے نیازی، لاپرواہی بلکہ کوتاہی بھی کبھی کبھی اچھی لگتی ہے، بشرطے کہ باطن اتنا ہی شاندار اور چمکدار ہو۔ رفعت مرحوم کا باطن واقعی بہت روشن، صاف اور شفاف تھا۔ ان کے ظاہر کی طرف کم ہی ذہن جاتا تھا۔ اس معاملے میں ان کی نیت، ارادے، صوفیانہ راز یا بدذوقی کو دخل نہ تھا، بلکہ ان کے فطری ذوق کا ایک حصہ تھا جس کو ہو بہو اسی طرح انہوں نے قبول کر لیا تھا۔ وہ نقل کے آدمی نہیں تھے، وہ تو اصلاً اپنے طرز خاص کے موجد اور اس کے منتہا تھے۔ کن فی الدنیا کأنک غریب وعابر السبیل کی وہ بہت اچھی مثال تھے۔ ڈاکٹر رفعت بڑے ذہین، فطین، نکتہ رس اور شگفتہ مزاج انسان تھے۔ ان کا مزاح اصلاً شوخی ذہانت کا بہرمحل استعمال تھا۔ وہ عام معنی میں پرمزاح نہ تھے، شوخی گفتار سے محفل کو بس گدگدا دیتے تھے۔ اس میں لفظوں کا کمال نہ تھا، خندآور لہجے کا حسن تھا، جس میں لفظ و معنی کا رشتہ اور اس کی گدگداہٹ موقع و محل سے پیدا ہوتی ہے۔ حاضر جوابی کی قوت اسی کی دوسری شاخ ہے۔ زاہد خشک اس حسن سے محروم ہوتا ہے۔ رفعت صاحب اسی لیے زاہد خشک نہ تھے۔ ایمانی قوت اور توکل ان کے ہر عمل سے نمایاں تھی۔ ان کا ایمان بالغیب شعور اور وجدان دونوں کی ہم آہنگی سے تازگی و توانائی حاصل کرتا تھا، اور وہ یہ بہت کم لوگوں کو نصیب ہوتا ہے۔ جماعت اسلامی سے وابستہ لوگوں میں عام طور سے 2 نمایاں خصوصیات پائی جاتی، ایک داعی اللہ
اور دوسرا مجاہد فی سبیل اللہ۔ رفعت مرحوم دائی اور مجاہد کے ساتھ صوفی اور فلسفی بھی تھے۔ سچ کہا جائے تو وہ ہندوستان کی جماعت میں امام غزالی تو نہیں، مانند غزالی تھے۔ ان دونوں میں اتنا ہی فرق ہے جتنا وضو اور تیمم میں ہے۔ انہوں نے اجتماعی زندگی اور درس و تدریس کی پیشہ ورانہ زندگی میں اپنے کو بالکل پاک و صاف رکھا اور ایک فطری بے ریائی و قلب سلیم کے ساتھ تحریکی زندگی اور یونیورسٹی کی زندگی دونوں کو گزارا۔ یونیورسٹی لائف میں بہت تگڑم بازی اور گروپ بازی چلتی ہے۔ انہوں نے اپنے کو ان سب حماقتوں سے دور رکھا۔ وقت، حالات، مصلحت اور عصری تقاضے سب سے بے پرواہ رہ کر اپنی فطری سادگی اور سچائی پر قائم رہے۔ نہ حسد، نہ ہوس، نہ نجوہ، نہ گروپ بندی، بلکہ ایک کشادگی، اعلیٰ ظرفی اور خلوص، شوخی و ظرافت ان کی زندگی کا ہنر تھی۔ انہیں ہر محفل اور بھاری بزم میں مانند شمع سب سے جدا، سب کا رفیق کو اپنا وتیرہ بنائے رکھا۔ ایسا نہیں تھا کہ وہ اختلاف نہیں کرتے تھے۔ وہ اللہ میاں کی گائے یا موم کی ناک نہیں تھے، بلکہ لڑتے بھی تھے، لیکن بے نفسی کے ساتھ۔ مجادلہ مباحثہ سب کرتے تھے، رائوں کے اختلاف میں خم ٹھوک کر میدان میں اترتے اور حملہ آور بھی ہوتے تھے۔ شورا میں بعض احباب کے الٹے سیدھے تبصروں پر چیبہ جبی ہو کر انتقاماً خاموش بھی ہو جاتے تھے، لیکن دل پر کوئی بال نہیں آتا تھا۔ 1980 ہی میں میری ان سے شناسائی ہو چکی تھی اور برابر اس میں اضافہ ہوتا رہا۔ سیمی کے قیام کے وقت میرا بھی ان سے اختلاف رہا، خوب باتیں ہوتی تھی۔ وہ جماعت اسلامی ہند کے ساتھ طلبہ تنظیم کے اخلاقی، روحانی اور تربیتی رشتے کو مقامی بلکہ ہر سطح پر قائم رکھنے کے قائل ہی نہیں، وکیل تھے۔ البتہ دستوری سطح پر رشتے کی بات آتی تھی تو پھسل جاتے تھے۔ ذہین آدمی تھے، کہتے تھے کہ اگر ہر سطح پر زندہ، متحرک، مربیانہ اور فعال رشتہ ہوگا تو دستوری رشتے کا سوال ہی نہیں اٹھتا ہے۔ بس یہیں پر رک جاتے تھے۔ خیر، بات دوسری طرف چلی گئی۔ میں کہنا چاہ رہا تھا کہ اس موضوع پر گھنٹوں گفتگو کے بعد بھی ایسا لگتا تھا کہ جیسے دو پریمی راز و نیاز کی بات کر رہے ہیں۔ آخر میں مسکراتے ہوئے کہتے کہ اچھا صاحب، ہم لوگ اس پر متفق ہوئے کہ ابھی اختلاف باقی۔ ان کی زندہ دلی پہ ہنسی آ جاتی۔ پتہ نہیں ملک الموت سے کیا کہا ہوگا، یہی کہا ہوگا کہ اچھا، خوش آمدید، تو آپ آ گئے۔ بندہ جامع ملیہ اور ماہنامہ زندگی دونوں سے فارغ ہو کر منتظر بیٹھا ہے، تب ادھر سے صدا آئی ہوگی، یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی، اور روح قفس انصری سے جدا ہوگی۔ یاد ہے کہ ان کی صحبت میں حکمت تھانوی کا مزہ ملتا تھا، اور حالات حاضرہ پر گفتگو میں فکر مودودی کی بصیرت و چمک۔ ہندوستان میں اس وقت وہ فکر مودودی کے سب سے معتبر ترجمان اور مولانا سعد اصلاحی مرحوم کے بعد تحریک اسلامی کے سب سے بڑے مزاج اور ادا شناس تھے۔ اسلامی فکر کی ارتقاء کی فقہی، صوفیانہ، متکلمانہ روایت کے ساتھ فکر اسلامی کی تشکیل جدید کی تحریکی اور داعیانہ جو حکمت ہے، ان سب پر ان کی گہری نظر تھی۔ ان کا شمار تحریک کے راسخین فی العلم میں تھا۔ ان کا ایک مستقل فکری تناظر تھا جس کی آبیاری محکمات سے ہوئی تھی۔ یہ ان لوگوں کا حاصل ہوتا ہے جو زندگی کے المسائل سے پوری طرح واقف اور اس میدان کی الکتاب کے رموز سے آشنا ہوں۔ مسائل اور معاملات زندگی کو ٹکڑے کر کے دیکھنے اور چیزوں کو اس کے کلی تناظر میں دیکھنے اور سمجھنے میں بڑا فرق ہے۔ بہت سارے پڑھے لکھے لوگوں کو دیکھا ہے کہ حیات و کائنات، زندگی اور موت، خیر شر کو دیکھنے کا مستقل زاویہ نگاہ کے بغیر قوموں کے عروج و زوال کا نسخہ تجویز کرنے لگتے ہیں۔ رفعت صاحب مرحوم ان مسائل میں مثالی حد تک محتاط اور اپنا مستقل زاویہ نگاہ رکھتے تھے، جو ان کے کلی زاویہ نگاہ سے ہم آہنگ ہوتا تھا۔ ان کا ذہن ہر مسئلے میں بڑا مرتب اور منظم تھا، اس لیے ان کی تقریر اور تحریر دونوں بہت ہی پرمغز، بصیرت افروز، منظم اور مربوط ہوتی تھی۔ سر سید کو جدید اردو نثر کا بانی کہا جاتا ہے۔
سر سید نے مدعا نگاری کی بنیاد پر اردو زبان میں علمی نثر کو پروان چڑھایا۔ مقصدیت اور مدعا نگاری نے رفعت مرحوم کی نثر کو علمی نثر میں ڈھال دیا تھا۔ ان کا اسلوب استدلالی اور اظہار مطالب کا بھرپور وسیلہ تھا۔ جس طرح ان کی شخصیت تکلف، بناء و سنگار، تزئین و آرائش سے خالی تھی، اسی طرح ان کا اسلوب بھی سادہ تھا، البتہ وضاحت و صراحت میں کوئی کمی نہیں ہوتی تھی۔ ان کے مضامین کا اگر جائزہ لیا جائے تو صاف محسوس ہوتا ہے کہ وہ جس موضوع پر لکھتے تھے اس پر ان کی پوری گرفت ہوتی تھی۔ فکر میں ایک صداقت، جذبے میں خلوص اور الفاظ پر قابو کی جھلک پورے مضمون سے نمایاں ہوتی تھی۔ سب جانتے ہیں کہ علمی نثر لکھنے میں اچھے لوگ ہانپنے لگتے ہیں۔ اس میں قلمکار کا اصل امتحان یہ ہے کہ اسے اپنے ذہنی سفر میں قاری کو ساتھ رکھنا پڑتا ہے۔ اس کے لیے فکر بہت واضح اور خیال بہت روشن ہونا چاہیے۔ ذہن میں اگر ذرا سا بھی جھول پیدا ہو جائے یا خیال میں زولودگی یا ابہام کا شبہ ہو تو قلم فوراً رک جاتا ہے اور قاری کی دلچسپی ختم ہو جاتی ہے۔ دوسری چیز، الفاظ پر قدرت اور استعمال کا سلیقہ بھی لازمی ہے، جس سے معنی کا ابلاغ اور مفہوم کی ترسیل مکمل ہوتی ہے۔ واضح خیال اور موضوع الفاظ اور ان کی در و بست پر قدرت، جس سے اسلوب بیان میں معنی کی ترسیل کی استعداد پیدا ہوتی ہے، اس خوبی کے بغیر علمی نثر لکھنا محال اور مشکل ہے۔ ڈاکٹر رفعت مرحوم کی تحریر میں یہ دونوں خوبی بدرجہ اتم پائی جاتی تھی۔ ان کی تقریر اور تحریر کے بہاؤ کو دیکھیے تو صاف معلوم ہوگا کہ ان کا فوکس موضوع کے حوالے سے اس کے اصل معنی اور مفہوم پر ہے۔ چنانچہ معنی کی ترسیل کے لیے موضوع الفاظ خود بخود طرز نگاش میں ڈھلتے جاتے تھے۔ یہی علمی اور فطری اسلوب کی پہچان ہے۔ جب ادیب معنی کی ابلاغ پر فوکس کرنے کے بجائے آنکھیں تو کہیں تھی، دل شوریدہ کہیں تھا کہ احوال سے دوچار ہو جاتا ہے، تو تعمیری اسلوب میں تخلیقی اسلوب کی پیوندکاری شروع ہو جاتی ہے۔ الفاظ اور معنی آپس میں دست و گریباں ہونے لگتے ہیں، احساسات و جذبات فکر سے الجھنے لگتے ہیں، فکر و خیال خواب و خیال سے کھیلنے لگتے ہیں۔ ممکن اس سے طرز ادا خوبصورت ہو جائے جس سے قاری لطف اندوز ہو، لیکن علمی نثر کا حسن تو غارت ہو جاتا ہے۔ اس کے لیے معنی کی مکمل ترسیل پر اصل فوکس ہونا چاہیے۔ الفاظ، نحوی ترکیب، جملے کی ساخت، بہاؤ، سب مقصد اور معنی کی تحویل میں رہنا چاہیے۔ یعنی مضمون کی پوری کائنات الفاظ اور تمام جملے تھیم کے مدار پر ہی گردش کرتے رہے، کلو فی فلک یسبحون کا منظر پیش کرتے ہوں۔ اس کے لیے شعور کے فلک میں کوئی ناہمواری نہ ہو اور اس کا افق تا حد مضمون بالکل ہموار ہو، تب مضمون کی عبارت، اس کے جملے اور معنی سب ایک فلک میں تیرتے ہیں اور ایک صاحب قلم کا خاص اسلوب جنم لیتا ہے۔ اچھے قلمکار اور شناور علمی نثر کے بحر میں تھوڑی دور تیرنے کے بعد ڈوبنے لگتے ہیں۔ اس پہلو سے ڈاکٹر رفعت مرحوم کا اسلوب علمی نثر کا بہترین نمونہ تھا۔ ان کے ہاں زیب داستاں کے لیے کچھ نہیں ہوتا، نہ شکایتیں، نہ مزے کی حکایتیں، بس ایک مقصد ہوتا ہے، ذہنی تربیت، فکری ہم آہنگی، مسئلے کی گرہ کشائی، موقف کی وضاحت و صراحت، بس اسی پر مضمون میں فوکس ہوتا ہے اور الفاظ اسی مقصد کے لیے استعمال ہوتے ہیں۔ اصطلاحات کا ترجمہ وہ بہت موزوں الفاظ کے ساتھ کرتے تھے، بلکہ ان کے ترجمے میں ایک تخلیقی شان پیدا ہو جاتی تھی۔ نثر ان کی تعمیری تھی، تخلیقی نہیں تھی، اور علمی نثر کا تخلیقی ہونا عیب بھی ہے۔ تخلیقی نثر میں زیادہ دخل جذبات اور وجدان کو ہوتا ہے، علمی نثر اصلاً شعور کی زبان ہے۔ ڈاکٹر رفعت صاحب مرحوم کی نثر مدلل ہوتی تھی، اس لیے شاعرانہ عنصر سے پرہیز کرتے تھے، البتہ کبھی کبھی اقبال کا شعر استعمال کرتے تھے، جس سے ان کا ادبی ذوق نمایاں ہوتا تھا۔ اس کا موقع نہیں کہ ان کے نثر کے کچھ حصے بطور نمونہ پیش کی جائیں، لیکن ایک مضمون جو نظام تعلیم موجود سے مطلوب کی جانب کا ایک اقتباس ملاحظہ ہو۔ ڈاکٹر رفعت لکھتے ہیں،
امت میں جو تعلیمی نظام اس وقت موجود ہے اس کی دو بڑی قسمیں، ایک قسم وہ ہے جس کو دینی نظام تعلیم کہا جاتا ہے اور جو مدارس کہلانے والے اداروں میں رائج ہے۔ اس نظام کی افادیت کے باوجود اس کے نقائص کا اعتراف کیا جانا چاہیے۔ مدارس کے نظام کی سب سے بڑی خوبی اس کی دینی اساس ہے، لیکن اس میں چند نمایاں کمزوریاں بھی ہیں۔ مثلا نصاب کے بعد اجزاء پر قدیم یونانی علوم افکار کے اثرات، دین کے مجموعی فہم کے بجائے کسی مسلکی تعبیر و تشریح کی تدریس، عصر حاضر کے غیر دینی افکار و نظریات کی کج فکری سے ناواقفیت اور ملکی اور بین الاقوامی زبانوں میں کسی ایک پر بھی عبور حاصل نہ ہونا۔ آپ اس پیسج میں دیکھ سکتے ہیں کہ مدرسے کے نظام تعلیم پر کتنے جچے تلے الفاظ میں تبصرہ ہے، کوئی لفظ فاضل، کوئی جملہ اس میں فاضل نہیں۔ دوسری طرف وہ مسلمانوں میں رائج جو سیکولر نظام تعلیم ہے، جو اسکولوں، کالجوں، یونیورسٹی پر مشتمل ہے، یہ مذہب کی خاموش نفی پر مبنی نظام تعلیم ہے۔ خاموش نفی کے لفظ پر، یعنی سیکولر کے لیے کیسا بہترین لفظ استعمال کیا۔ چونچہ اسلام سے اس کا ٹکراؤ واضح واقعی ہے کہ مسلمانوں کو موجودہ مدارس اور سیکولر اداروں کے بجائے ضرورت ایک ایسے نظام تعلیم کی ہے جو اسلامی تصور حیات و کائنات پر مبنی ہو، اسلامی قدروں کا آئینہ دار ہو اور اسلامی مزاج کو فروغ دے سکے۔ اس نظام کی جانب پیش قدمی کے لیے تخلیقی صلاحیت سے کام لے کر راہیں نکالنی ہوں گی اور جرأت کے ساتھ قدم بڑھانے ہوں گے۔ آگے اسی مضمون میں لکھتے ہیں، یاد رکھنا چاہیے کہ نظام تعلیم میں حقیقی تبدیلی لانے کا کام وہی اہل نظر کر سکتے ہیں جو عصر حاضر کے غلط رجحان سے کشمکش کا حوصلہ رکھتے ہوں اور جن کو علیم و خبیر خدا وہ قوت ادراک ادا کرتا ہے جو حق اور باطل میں امتیاز کر سکتی۔ اس کے بعد وہ اقبال کا شعر کوٹ کرتے ہیں، پیدا ہے فقط حلقہ ارباب جنوں میں، پیدا ہے فقط حلقہ ارباب جنوں میں، وہ عقل جو پا جاتی ہے شعلے کو شرر سے۔ یہ اپنی اس مضمون میں اقبال کا ایک اور شعر بھی وہ نقل کرتے ہیں اوپر میں، وہ قوم جو فیضان سماوی سے ہے محروم، حد اس کے کمالات کی ہے برق و بخارات۔ افکار ملی دسمبر 2016 میں یہ ان کا مضمون شائع ہوا ہے۔ یہ اقتباس منطقی، جامع اور علمی نثر کی بہترین مثال ہے۔ اس میں فکر مودودی کی جھلک کے ساتھ اسلوب نگارش پر بھی ان کی چھاپ صاف نظر آتی۔ شعر کا بربہر استعمال جس سے مضمون کا مفہوم اور روشن ہو جائے ابوالکلام آزاد کے ہاں بھی پایا جاتا ہے۔ رفعت مرحوم کی نثر پر ابوالکلامی اثر نہ تھا، لیکن شعر کا استعمال موصوف بھی بہت مناسب کرتے تھے۔ اردو نثر میں ایک روایت رنگین اور شوخ نثر کی ہے، دوسری روایت سادہ اور سلیس نثر کی ہے جو سر سید اور حالوی سے شروع ہوتی ہے اور غالب اور شبلی کے ہاں پروان چڑھتی ہے، پھر مولانا مودودی کے ہاں ایک نئی بلندی کو چھو لیتی ہے۔ ڈاکٹر رفعت اسی روایت کی کڑی تھے۔ مولانا مودودی کی نثر کا سلسلہ نسب اسی روایت سے ملتا ہے۔ کہا جا سکتا ہے کہ پروفیسر رفعت مرحوم فکر مودودی ہی نہیں، اسلوب مودودی سے بھی وابستہ رہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔